اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ خادم و حضرات، اس طرح پیشتر کے شروع کریں۔ سروسز میں میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں، بہت ہی اچھے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ دو عادتیں حدیث قدسی ہے کہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور ایک تو حسن کلام ہے اور دوسرا حسن طعام ہے، اچھی بات کرنا اور اچھا کھانا کھلانا۔ تو وہ جو میرے دوست سروسز میں فوت ہوئے، وہ حسن کلام تو ان میں یقیناً تھا، کبھی مہمان نوازی کی نوبت آئی نہیں آئی۔ تو میں یہ درخواست کروں گا کہ ہم سب ان کے لیے ایک دفعہ جناب عبداللہ گل صاحب کے لیے جو سیکرٹری تھے، ان کے لیے، اور ان سے شکایت کسی کو نہیں تھی، مگر وہ اتنے شریف لوگ تھے، اچانک ایک اللہ کو پیارے ہو گئے، تو میں ایک دفعہ آپ سے فاتحہ کی اپیل کر رہا ہوں گا بس۔ الہی ثواب ان فاتحہ بروح مرحوم برسان اللہ آمین۔ خادم حضرات، مجھے اس وقت دو طبقات سے واسطہ ہیں، ایک سروسز والوں سے، ایک سروسز کو چاہنے والوں سے، اور ایک وہ لوگ جو اتنی استطاعت رکھتے ہیں کہ اس خوبصورت جگہ کی آمد و رفت کے لیے، آسانی کے لیے اپنی ممبرشپ قائم رکھ سکیں۔ So at present I might be addressing equally to the respectable citizens and the officers of the government system. تو سب سے پہلے میں آپ کو حضرت امام بخاری کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ ان کی یادداشت کا یہ عالم تھا کہ ان کو پیغمبر فی الحدیث کہتے تھے۔ تو 1,23,000 حدیث جس کو نوکے زبان تھی جسے کہتے ہیں، اور نہ صرف یہ تھی بلکہ ایک دفعہ دمشق میں ان کو بلایا گیا اور 100 بندے چنے گئے اور کہا گیا کہ 100 مختلف احادیث ان کو پیش کی جائیں، پھر ان سے پوچھا جائے کہ یہ حدیث درست ہے یا نہیں درست۔ یہ بہت سخت امتحان تھا۔ اصل میں اگر آپ حدیث کسی نے بھی دیکھی ہو تو اس میں سلسلہ روایت موجود ہوتا ہے کہ کالا یا رسول اللہ سے پہنچنے سے پہلے حدیث پہلے کہتی ہے ہم نے ان سے سنی، ان سے سنی، ان سے سنی اور ان سے سنی۔ ان حدیث کے جو راویین ہوتے ہیں ان کے ماں باپ رشتے ناطے بھی لکھے ہوتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کرو کہ ایک شخص کو 10 حدیثیں دی گئیں کہ امام سے پوچھنا ہے ہم نے کہ ان میں سے کون سی درست ہے، کس کی روایت درست ہے، کس کی ناقص ہے، کس کی غلط ہے۔ تو جامع دمشق میں آئے تو وہ ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا امام یہ حدیث ہے، یہ اس کی روایت ہے، فلاں نے فلاں سے کہا، فلاں نے فلاں سے، اور آخر میں تو آپ اس کا جواب دیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، اگلی پڑھو۔ تو اس نے کہا اس کا جواب ملے تو نہیں، ان کا اگلی پڑھو، پھر ان کا اس سے اگلی پڑھو، پھر اسے اس سے اگلی، یعنی اس کی 10 حدیثیں سنیں۔ پھر آپ دوسرے شخص کی طرف متوجہ اور اسے کہا تم اپنی پڑھو، پھر اس نے 10 حدیثیں سنا، پھر تیسری کی طرف گئے، حتیٰ کہ انہوں نے 10 کے 10 لوگوں کو کہا کہ تم اپنی اپنی حدیثیں پڑھو، پھر میں آپ کو جواب دوں گا۔ پھر جب یہ ہو گیا تو وہ واپس پلٹے
اور جس شخص نے پہلے حدیث بیان کی تھی اس میں کہا تمہاری روایت میں فلاں راستہ پر اس کے باپ کا نام غلط ہے، اس کا باپ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ تو لوگ چیخ اٹھے اور اس نے 100 حدیثوں کا جواب دیا۔ تو انہوں نے کہا یہ کون سی میموری ہے اور کہاں سے ہوتی ہے کہ جو اس شخص کو نصیب ہے؟ تو امام مسلم نے کہا کہ یہ شخص نہیں ہے، یہ پیمبر فی الحدیث ہے۔ مگر اس کا میں نے واقعہ اس لیے سنا ہے کہ ان کو ایک دفعہ پوچھا گیا کہ حضرت آپ کو یہ اتنی شاندار ترین محیر العقول غیر معمولی حافظہ نصیب کیسے ہوا؟ تو انہوں نے بڑا مختصر سا جواب دیا تھا کہ میں نظر کرتا رہتا ہوں۔ خواتین حضرات، I am bringing all the people to this point کہ اگر آپ نے اصلاح کرنی ہو، اگر آپ نے شہر سنوارنا ہو، آپ نے کسی معاملے پہ گرفت پانی ہو تو نظر کرنی پڑتی ہے اور بار بار کرنی۔ امام کے قول کا مطلب تھا کہ میں ہر چیز کو مسلسل اور متواتر اس پہ نظر کرتا ہوں حتیٰ کہ وہ میرا جزو ذہن ہو جائے۔ میں آپ کو میموری کا نہیں کہہ رہا، مگر وہ لوگ جو ایڈمنسٹریشن میں انوالو ہوتے ہیں اٹ از امپاسبل، وہ ایک دفعہ نظر مار کے گزر جانے سے وہ کام کبھی ٹھیک نہیں ہوگا جب تک وہ آپ کا آسیب نہ بن جائے، جب تک وہ آپ کی یادداشت کا جزو نہ بن جائے، جب تک آپ اتنے انوالو نہ ہو جائیں کہ راتوں کو آپ کو خواب بھی اس کے بارے میں نہ آئیں، جب تک ایسا نہ ہو جائے جیسے ایک خاتون کو اپنے خاوند پہ شبہ ہو جاتا ہے، اس کے کپڑے پہ سونگھے گی، بال پہ اس کے فرولے گی کہ یہ کسی اور کام میں تو نہیں انوالو۔ اس اگر ہمت سے کام کیا جائے تو پھر یقیناً کوئی کام ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ اور اللہ ہم سب آفیسرز کو، بیکاز میں بھی سرونٹ ہوں مگر میرا پرائیویٹ سرونٹ ہوں، مگر جو پبلک سرونٹس ہیں میں ان کو ضرور کہوں گا کہ یہ پبلک سروس نہیں ہے، یہ جنوں ہے۔ اپنے لوگوں کو، اپنے احباب کو، اپنی سڑکوں کو، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ سول سروس میں میرے بڑے اچھے دوست ہیں، جیسے یہ بڑے اچھے دوست ہیں اور بڑے اچھے دوست ہیں، تو ان کو اتنا جنون تھا کہ نہ سونے دیتے تھے نہ سویا کرتے۔ تو ایک دفعہ 2:30 بجے وہ گجرخان اس سے پہلے میرے خیال گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ پہ کوئی 4تھا شہر ہوگا غلیظ ترین، فضول ترین۔ تو اسد اللہ خان ایک بالکل نووس اسسٹنٹ کمشنر ہوا ہے، تو ایک دفعہ مسائل کے حل کرنے گئے تو وہ سڑک پہ انہوں نے کسی کو ٹھیکے شیکے دیے ہوئے بیٹھے، تو وہ سڑک پہ گئے تو اس کو ماپ رہے تھے انہیں، تو وہ 6.25 تھا، 6.25 انچ تھی۔ تو ان کا ریکارڈ پہ تو 7 انچ لکھا ہوا ہے، 6.25 کیسے ہو گیا؟ اسی وقت رات کو 2:30 بجے کچھ پولیس آفیسران ملا کے انہوں نے اس بندے کو بلوایا۔ آپ کو پتا بعض ٹھیکیدار بڑے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جو مرضی کر لو۔ تو اس نے غلطی یہ کی کہ خان صاحب کو کہا کہ اتنے پیسوں میں تو اتنی سڑک بنتی ہے 6.25، تو اس نے کہا پھر 7 انچ کیوں لکھی تھی؟ تو خان صاحب نے کہا 7 انچ کیوں لکھی تھی؟ تاکہ وہ چونکہ میں شہر میں تھا تو ہر مصیبت زدہ بھی پہنچ جاتا ہے اور ضرورت زدہ بھی پہنچ جاتا ہے۔ تو انہوں نے مجھے سفارش کی، تو ساتھ ہی خان صاحب کا میسج ملا کہ استاد سفارش نہ کرنا، بس یہ میرا تمہارا معاملہ نہیں، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، سفارش نہ کرنا۔ اور میں نے پھر اس شخص سے کہا کہ اس شخص سے کسی کو نجات نہیں ہے، اس لیے جو یہ کہتا ہے وہ کر دو۔ تو اس نے کہا جی میں 8 انچ بنانے کو تیار ہوں، مجھے جیل سے نکلواؤ۔ تو جو کام کرنے، اچھا یہ تو ہوا وہ، مگر اب اس کے بعد کا آپ کو بڑا دلچسپ واقعہ ہو۔ جب وہ جا رہا تھا تو پورے شہر کے معززین میرے پاس آئے، تو میں نے کہا خیر ہے کدھر آئے ہو؟ کہنے لگے جی ہم مجسمہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کس کا؟ کہتے جی اسد اللہ خان کا، کہ اس شہر کو انہوں نے اتنی خوبصورتی سے نواز دیا ہے، اتنی پختہ سڑکیں ڈالی ہیں کہ جب اس کا ٹھیکہ کسی کو دیا گیا درستگی کا، توڑنے کا، تو اس نے 3 گنا زیادہ
मुआवजा मांगा। वो क्यों? कहता जी हम ठेकेदार की बनी हुई नहीं है, ये तो हमसे टूटती नहीं है, इसके हम 3 गुना पैसे लेंगे तो फिर ये हम आपका काम करेंगे। तो ऐसे अफसर हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं, ऐसे शानदार करदगी वाले लोग हमारे पास हैं। मैं कभी सोचता हूँ कि जिनको इंसान कहा जाए, जिन्नात कहा जाए। मैं इधर आया एक दफ़ा पिंडी, उस वक्त बड़ा क्राइसिस था, एक पासपोर्ट नहीं मिल रहे थे, किसी डिले हो रहा था। अबाउट 300,000 पासपोर्ट्स डिले में थे। तो जुल्फ़कार चीमा साहब को लगाया गया था। वो आई केम, ही वॉज ए गुड ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइंड। तो मैं गया, मैंने कहा यार तो बहुत सारा बैकलॉग है, क्या करोगे आप इनका? कहता कर लूँगा। चीमा साहब ने कहा कर लूँगा, मसला ही कोई नहीं। तो मैंने कहा जी आप देखो तो रफ्तार तो देखो, 6-7 हज़ार पासपोर्ट पर डे आप क्लियर कर रहे हो, ये 3 लाख कहाँ से करोगे? कहते नहीं मैंने काउंट कर लिया, इनके लिए डेली इतने चाहिए। तो मैंने अपने स्टाफ को बुला के कहा है कि कौन मेरे साथ मिल के इतने पासपोर्ट डेली क्लियर करेगा। तो 2 डायरेक्टर्स का हम तो नहीं करेंगे। उनका तो आप चले जाओ, बाकी का जो करना चाहते हैं वो करें। विदिन 3 मंथ्स ख्वातीन हज़रात, उन्होंने ना सिर्फ वो सारा बैकलॉग वॉश कर दिया, बट इतनी इमीडिएसी उस प्रोसेस में कर दी। तो मैं सच कहता हूँ कि हमारे सिविल सर्विस में कमी नहीं है, ये बड़े शानदार लोग हैं। अगर ये काम करने पे आ जाएं तो ये वाकई जन्नत नज़ीर मुल्क है। इसी तरह हमारे पास ऐसे ऑफिसर्स हैं जो एक दफ़ा एक हमारा ऑफिसर पुलिस सर्विस में शुएब सैयद साहब कराची गया तो अगले दिन उसमें 17% क्राइम में कमी आ गई। वो है कि उनकी शोहरत ऐसी थी कि वो किसी नाकारकर्दगी वाले शख्स को बख्शे नहीं थे। परहैप्स मैं सच कहता हूँ हम सब को उन जैसा नहीं होना चाहिए, हमें नॉर्मल हार्ड वर्क बताना है। जब आप नॉर्मल हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो हम डिलेज में चले जाएंगे, प्रोक्रेस्टिनेशंस में चले जाएंगे। इस टालम टोल में हमारा पाइल आप उसी तरह बढ़ता जाएगा जैसे थोड़ा बेईमानियों के साथ 3 लाख महीने का पासपोर्ट बच जाता है, दूसरी चीज़ें बच जाती हैं। एंड द पीपल शुड नॉट हरी अप फॉर ऑल द बिजनेसमैन और एवरीबॉडी शुड नो कि आप जो एक डिले को कम करने के लिए जल्दी की खातिर आप दफातर को करप्ट करते। इफ़ यू कुड जस्ट वेट अ लिटिल मोर, जस्ट वेट अ लिटिल मोर, तो आप पता नहीं कितने हज़ार लोगों पे एहसान करोगे जिनको अपने वक्त पे अपनी मुनासिब अशिया मुहैया हो जाएंगी। एक सिर्फ जल्दी की खातिर आप पूरे मुआशरे में करप्शन का अजाब लाते। इफ़ यू कैन स्टे बैक एंड से नो, मुझे किसी से सबकत नहीं चाहिए, किसी से जल्दी काम नहीं चाहिए, आई विल वेट टिल माई जॉब इज़ डन पीसफुली, तो कभी आपको इस मुल्क को कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। अल्लाह है, बहुत सारे लोग साथ अल्लाह है कि नहीं है, आई एम नॉट कंसर्न, दिस इज़ ए हाई फिलोसॉफिकल क्वेश्चन। ये इतना बड़ा सवाल है, मगर दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी ऐसी मौजूद है जिसमें कोई डिपार्टमेंट खुला हो इन सर्च ऑफ गॉड का? कोई कुछ स्कूल नहीं है। ये सब ये आपका ज़ाती सवाल है। कंपैरेटिव रिलीजन्स के हर जगह हर यूनिवर्सिटी में दफातर खुले हैं, मगर आपको खुदा कैसे मिलना है, कैसे नहीं मिलना, कहाँ से क्यों से पहचानना है, कैसे नहीं पहचानना, इस सवाल का जवाब आपको किसी यूनिवर्सिटी से नहीं मिलेगा। परवरदिगार आलम का एक बड़ा हुस्न क्रिएशन ये है कि हर इंसान के अंदर उसने एक नेचुरल चॉइसेस और प्रोसेस ऑफ प्रायोरिटीज़ रखा। कोई ऐसा जहन नहीं है जो सुबह उठ के अपनी नेचुरल प्रायोरिटीज़ का तयन न करता हो। फ़र्ज़ करो आपके एक रूटीन की प्रायोरिटीज़ में कोई डेथ हो जाए तो सडनली आपका वो पैटर्न ऑफ प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाता है।
آپ کو پتہ لگتا ہے آج بہن فوت ہوگی، ماں فوت ہوگی، باپ فوت، اس لیے باقی ساری پرائیورٹیز گون. ناؤ دس از دی ٹاپ ایموشنل پرائیورٹی جس کے لیے آپ جاؤ گے. اس پرائیورٹی کے تناسب کو اگر دنوں سے ہفتوں میں لے جایا جائے، ہفتوں سے مہینوں تک لے جایا جائے، تو پوری زندگی کی اللہ نے ایک پرائیورٹی مقرر کی. ایک. کیوں پیدا کیا؟ کس لیے پیدا کیا؟ زمین میں اس قیام کے دوران ہم نے کون سا بڑا مسئلہ حل کرنا ہے؟ وہ اللہ کے نزدیک صرف ایک ہے. پہلے تو اس نے آپ سے کہا کہ آپ نے میرے سامنے خطا کی، میں مجبور ہوں، تھوڑی بہت تمہاری کھینچا تانی میں نے کرنی ہے. وہ اقبال کی طرح نہیں کہ جو اس نے کہا تھا کہ تجھے روز ازل تو نے مجھے جنت سے سفر کا حکم کیوں دیا تھا، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. یہ تو اقبال کا خیال تھا، مگر ہمارا خیال تھا کہ یہ کہ خدا کے حضور اگر اتنی بڑی اور واضح خطا نہ ہوئی تھی تو ہمیں یہ زندگی بسر کرنے کی سزا بھی نہیں ملتی. مگر یہ سزا نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے زندگی کو سزا بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ آپ کی اقدار عالیہ میں اضافہ کے لیے بھیجا، آپ کے اخلاق کی مراتب میں اضافہ کے لیے بھیجا، نائب السلطنت بنانے کے لیے. یہاں کون سی سلطنت ہم سب کو نصیب ہے؟ اور قرآن کا خطاب کو دو چار لوگوں کے لیے تو نہیں ہے کہ میں نے اس شخص کو تو اپنا نائب السلطنت بنایا ہے، اس کو میں نے خلیفہ بنایا ہے، باقیوں کو نہیں بنایا. کیا میں شامل نہیں ہوں؟ کو آپ شامل نہیں ہوں؟ کیا چھوٹے سے چھوٹا بڑا انسان شامل نہیں ہے اس فضیلت میں جو اللہ نے ہمیں باقی اشیاء، باقی موجودات، باقی تخلیقات پہ بخشی ہے؟ اس میں کیا ہر مسلمان نہیں بلکہ ہر انسان شامل ہے. پھر ہمارے چوائسز ہیں، ہماری ترجیحات ہیں. اگر ہم نے اپنی زندگی میں خدا کو ترجیح نہیں بنایا تو وی آر اے فیلئر. بیکاز اللہ نے یہ سبق آپ کو دیا کہ پوری زندگی صرف ایک کلمہ، ایک مقصد کے لیے بھیجی ہے. اور اگر آپ اپنے تواتر کے ساتھ اس ایک کلمے کو بھولتے جاؤ گے تو یو ول نیور ریچ اینڈ نیور سی دا ڈے آف ایزی ججمنٹ. اور وہ کیا ہے؟ اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرٍ وَإِمَّا كَفُورٍ. تمام زندگی، تمام عقل ایک کام کے لیے دی ہے، صرف ایک کام کے لیے. اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ. سبیل تک یہ چوتھی آیت ہے قرآن حکیم کی. اس سے پہلے وہ بتاتا ہے کہ آپ کیا تھے. کہتا ہے حَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا. تم کوئی قابل ذکر شاید نہ تھے، تم تو اس قابل ہی نہیں تھے کہ تخلیقات کی لسٹ پہ ہی چڑھتے. اتنے گئے گزرے تم تھے، موجود تھے کیا؟ تو اس دوسری آیت میں وہ کہتا ہے اِنَّ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ. پھر میں نے تمہیں ڈورے نطفے سے تخلیق کرنا شروع کر دی. He is obviously telling you all، یہ لٹریٹ لوگوں کے لیے ہے کہ in the beginning human beings were a single cell. خادم حضرات، بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سنگل سیل آج بھی ہر وقت ہمارے اندر موجود ہوتا ہے. امیبے کی ڈائریا کی شکل، امیبا دیکھو سنگل سیل ہے، پیرامیشیا سنگل سیل ہے. تو ایک ہم شروع میں جب بائیولوجی پڑھتے تھے خوردبین کے ذریعے وہ سنگل سیل دیکھا کرتے. وہ واقعتاً اتنا حقیر ہے کہ اس حقارت سے خوف آتا ہے. کیا انسان بھی اتنا ہی حقیر تھا؟ کیا انسان اتنا ہی حقیر تھا جتنا امیبا نظر آتا ہے؟ مگر امیبا کیا آفت نہیں ڈھاتا، اور پیرامیشیا کیا آفت نہیں ڈھاتا. اس امیبک سیل کو چھوٹے سے نادیدہ غیر محسوس ہے. ویل جوراں کہتا ہے شاید اس سٹیج میں ہم کسی کائی کے ساتھ چمڑے ہوئے بدبودار سے پانیوں میں کہیں ایک چھوٹے سے سیل کی طرح محفوظ تھے. پھر اللہ نے کہا کہ نہیں، لنبتلی ہے،
میں نے چاہا کہ اس کمزور ترین سیل کو عزت و برکت دوں، اس کو دیکھوں، آزماؤں، لنبتلیہ فجعلنہ سمیعا بصیرا۔ میں نے پہلے سماعت بخشی۔ آپ کو پتہ ہے قرآن کی صفت کیا ہے؟ There is no other argument about God. مگر قرآن بڑی عجیب سی آرگومنٹ پیش کرتا ہے۔ قرآن حیران کن آرگومنٹ ہے۔ اس لیے قرآن پڑھنے کا کیا طریقہ ہو سکتا؟ ہمیں پتہ ہوگا قرآن سے پہلے کیا تھا۔ ہمیں ایک ایک لفظ پتہ ہونا چاہیے جو اینتھروپولوجی دیتی ہے۔ ہم جنرل سٹڈیز کے تو شوق رکھیں، ہمیں مائتھولوجیز کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ یہ شبہ نہ ہو جیسے اکثر اعتراض کرنے والے کہتے ہیں قرآن نے فلاں تہذیب سے یہ لے لیا، فلاں تہذیب سے یہ لے لیا۔ جا کے دیکھو تو صحیح قرآن نے کس سے کیا لیا ہے۔ اتنی بڑی سچائیوں کی کتاب ہے کہ اسے اس غیر معمولی آقا زمین و آسمان کے سوا کوئی ایسے کوئی انداز ہی نہیں بیان کرنے کا۔ ایک دفعہ حکیم لقمان کی وصیت پڑھی آپ نے قرآن میں؟ کیا کہتا ہے کہ اے بیٹے، رائی برابر شائع زمین تہے زمین میں ساتوں زمین کی تہہ میں کوئی نہیں اگتی، اور ایک کنکر نہیں چھپتا کسی کو جو خدا کے علم میں نہیں ہوتا۔ آخر اتنی عظیم ترین آگاہی کا مالک جو ہے وہ یہ نہیں جانے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کب سچ بول رہے ہیں، کب جھوٹ بول رہے ہیں، کب بے ایمانی کر رہے ہیں، کم ہمارا واسطہ ایمان سے، وہ نہیں جانے گا۔ ہاؤ کین وی ہائڈ فرام ہیم، کہ جو ہو والاول ہو والآخر ہو والظاہر ہو والباطن وہو بکل شیء علیم، جو اپنے علم سے کائنات کو، زمین کو، آسمان کو، ایک ایک ذرے کو گھیرا ہوا، اس سے آپ نا آگہی کا گلہ نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ خدا نے بڑے مزے سے طنز کیا بڑے انٹلیکچوئلس پر کہ جو کرسیوں پہ آرام کرسیوں میں بیٹھ کے نا ریلیجس ڈسکشن میں ہوتے ہیں، I don't believe in God. It's very fashionable to say I don't believe in him, I don't believe in him. کہتے ہیں الا یعلم من خلق، کوئی خالق ایسا دیکھا ہے جو اپنی تخلیق کو ہی نہ جانتا ہو کہ میں نے پیدا کیا کیا؟ اس کو کوئی ڈیمنشیا تو نہیں نہ ہوتا، اس کا کوئی دماغ خراب تو نہیں نہ ہوتا؟ تو کہتے ہیں الا یعلم من خلق۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں میں نے کیا کیا تخلیق کیا ہوا ہے۔ میں نے جو کچھ بھی تخلیق کیا ہے زمین و آسمان میں، چاہے وہ ذرہ تخلیق کیا ہے، چاہے جو اس سے بڑی شے تخلیق، چاہے میں نے کائنات تخلیق۔ خادم وضاحت بڑی فنی سی بات ہے۔ آپ سوچتے ہو قرآن کیا ہے؟ یہ ایسا ثبوت ہے خدا کے حضور جس کو کبھی کسی صورت پہ رد ہی نہیں آیا۔ میں 2-3 مثالیں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ 100 BC میں بیفور کرائسٹ، بطلیموس نے، جسے ٹولمی کہتے ہیں، اس نے کہا زمین ساکت ہے۔ وقت گزر گیا، اتنے زور و شور سے اس عقیدے پہ ایمان تھا کہ ایون ان دی لیٹسٹ 18th and 19th century the governments would kill a man who would not believe that the earth is stationary۔ اتنا سخت فیت قائم ہو۔ 1542-43 میں کوپرنیکس نے بڑی ہمت کی، اس نے کہا وہ غلط تھا، ٹولمی واز رانگ، ایکچولی ارتھ از ناٹ اسٹیشنری، سن از اسٹیشنری۔ اب یہ دیکھیے 1000 سال، وہ 500 سال ہے، 1500 سال تک سائنس نے آپ کو بیوقوف بنا، سیدھا سادہ۔ میں نہیں کہتا بیچاروں نے اصلی محنت کی ہوگی، بڑے ستارے چھانے ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا لے کے کائنات دیکھتے رہیں، مگر 1500 برس کائنات کے ایک سنگل سے ایشو کے بارے میں تمام دنیا کا سائنٹیفک نالج غلط تھا۔ بیچ میں قرآن آیا تھا، بیچ میں، نہ پہلے نہ بعد۔ قرآن عجیب ہی تھا، نہ اس کی تائید کر رہا تھا نہ اس کی تائید کر رہا تھا۔ سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، ہے جی،
نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا کی خبر ہے۔ ایسے لگتا تھا کہ قرآن نہ ٹولمی کا ساتھ دے رہا ہے نہ اس کا ساتھ دے رہا ہے، بلکہ وہ علیحدہ بات کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، میں نے چاند سورج ستارے سارے مسخر کر دیے۔ کُلٌّ یجری لأجل مسمى، کُلٌّ یجری، اس کائنات میں کوئی ستارہ نہیں ہے، کوئی کھڑا نہیں ہے، تمام کائنات میں جو ستارہ ہے وہ سیار ہے اور چل رہے ہیں۔ میں 19ویں، آپ لوگ دیکھو میں نے 1941 میں اپنا کیا ہے، پیدا ہوا، اس کے بعد ہمارے زمانے میں جو ہمیں سائنس پڑھائی جاتی تھی کہ آسمان میں کچھ ثابت ہیں، کچھ سیار ہیں، کچھ چلنے والے ستارے ہیں، کچھ کھڑے ستارے، مگر یہ بھی غلط تھا۔ سچ تھا تو وہی سچ تھا جو 1500 برس۔ خادم و حضرات پوچھ کے دیکھو کسی کون سی لیبارٹری تھی محمد رسول اللہ کے پاس؟ کیا آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ کنفرم کرو، آپ شبہ کرو کہ خدا نے کہاں سے یہ بات کہی تھی؟ صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس نے تخلیق کیا تھا ان کو۔ There was no source to confirm this thing۔ وہ تو مروجہ تمام عقائد کے خلاف بات کر رہا تھا۔ وہ تو کہہ رہا تھا ایک شے بھی نہیں کھڑی کائنات میں، تمام چل رہے ہیں وقت مقررہ تک۔ ابھی بھی آدھا قرآن ثابت ہوا ہے، آدھی آیت ثابت ہوگی، آدھی نہیں ثابت، مگر چلیں وہ بہت بڑا سوال ہے، زمان و مکان کا سوال ہے، میں اس کے آپ کو ذہن کو تکلیف نہیں دیتا، مگر میں ایک اور بڑا چھوٹا سا واقعہ بتا۔ ام حسب تم گمان کرتے ہو کہ پہاڑ کھڑے؟ وَتَرَى الْجِبَالُ هِيَ جَامِدَةٌ، یہ کھڑے ہیں؟ بالکل نہیں کھڑے۔ یہ نہ دیکھنا، ٹائم دیکھو 1500 برس پہلے، اس وقت تو جیولوجی مضمون ہی کوئی نہیں تھا، جغرافی کا مضمون بھی ادھورا تھا، اور اس پہ رائے دی جا رہی ہے قرآن حکیم میں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم حسب تم سمجھتے ہو کہ پہاڑ کھڑے؟ وَتَرَى الْجَبَالُ هِيَ جَامِدَةٌ، یہ تو کھڑے ہیں، سارے تم سمجھتے ہو کہ کھڑے ہیں، نہیں، هِيَ تَمَرُّ مَرَّ السَّحَابِ، یہ تو سرمئی بادلوں کی طرح اڑ رہے ہیں۔ خادم و حضرات، یہ اس وقت کوئی اور بھی جانتا تھا کہ یہ پہاڑ کھڑے نہیں ہیں، بلکہ سرمئی بادلوں کی طرح زمین کے ساتھ ساتھ 73,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ رہے ہیں۔ Who would believe it? Who can say it? میں آپ لوگوں سے، ان پی ایچ ڈی سے، ان یورپی اسکالر سے بھی سوال کرتا ہوں، اور دیسی اسکالروں سے بھی، کون کہہ سکتا ہے یہ بات؟ اور کون یہ بات کہہ سکتا ہے؟ ایک امریکن پروفیسر صاحب میرے پاس آ گئے، کہتے ہیں میں ادھر ادھر تک گھوم آیا ہوں، جامع ازہر میں گیا ہوں، میں مولویوں سے بہت سوال کیا ہے، علماء سے بہت سوال کیا ہے، مگر مجھے سمجھ نہیں آتی خدا کا کائنات کے بارے میں کیا نظریہ ہے۔ خاتون صاحب، معمولی کائنات بہت بڑی شے ہے، اللہ کو بنائی ہوگی، ہم آج اس پہ غور کرنا شروع کرتے ہیں، مگر they were confused۔ کہتا ہے میرا خیال، مجھے کہا جاتا ہے کہ اسلام از اینٹائی سائنس، اس لیے میں نے ایک کتاب لکھ رہا ہوں کہ جس میں میں ثابت کروں کہ قرآن اتنا خلاف نہیں ہے، یعنی تھوڑا خلاف، یہ بھی اس کی حماقت ہے کہ میں تھوڑا سا خلاف ہے، زیادہ خلاف نہیں ہے۔ تو مجھے پوچھنے لگا کہ میں اپنے فوجی دوست کے پاس گیا، اس سے مجھے مشورہ دیا کہ پروفیسر صاحب کے پاس جا کے یہ سوال پوچھو۔ میں نے کہا دیکھیں یار، ہر سوال کا ہم جواب نہیں دے سکتے، نہ کوئی رب العالمین ہے، نہ رحمت للعالمین ہے، ہم تو معمولی سے لوگ ہیں، مگر میں سوال تو ضرور پوچھوں گا تم سے، کیونکہ مجھے بھی کیوریاسٹی ہے کون سا اتنا بڑا سوال آ گیا جس کا خدا جواب نہیں دے رہا تم۔ تو اس نے کہا مجھے کائنات کا اسلامی نظریہ کیا ہے، تخلیق کائنات۔ میں نے اسے کہا بات سنو، زیادہ لمبی بحث تو میں آتی نہیں، مگر ایک آیت میں خدا نے ڈانٹ کے کہا ہے، ڈانٹ کے، اولم یر الذین کفروا ہاؤ ڈیئر یو ڈینائی می، ہاؤ ڈیئر یو، اور تم جرت کیسے کر سکتے ہو میرے انکار کا؟ اللہ نے کہا ہے اولم یر الذین کفروا،
ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. In the beginning heavens and earth were one mass, then I forcibly tore them apart. تو امریکن اچھل نہیں پڑا, کہتا یہ تو بگ بینگ ہے. میں نے کہا سارے جہان کے مولوی بلا لو, آیت سنا لو, وہ اس کو بگ بینگ نہیں سمجھیں گے. اصولاً قرآن کو پڑھنے کے لیے اتنا زیادہ مطالعہ چاہیے جس کی تحقیقی آپ کی پی ایچ ڈی کلاسوں سے آگے شروع ہوتی ہے. کہ میں آپ کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا اتنی زیادہ پڑھائی کی, مگر اتنا ضرور چاہتا ہوں کہ قرآن کے لفظی ترجموں کے بعد آپ کو دنیا کے کسی بڑے خیال سے معذرت نہیں کرنی پڑے گی. ہی از فار مور ایڈوانس. بھائی جو موت کا وقت دے بیٹھا, پھر میں نے اسے کہا یہ صرف کائنات کی تخلیق کا اس نے بیان کیا کہ ہاؤ ڈیڈ آئی ڈو اٹ. کہتے ہیں ان دی بگننگ ہیونز اینڈ ارتھ ور ون میس. ایک کائنات اکٹھی تھی, پھر میں نے اسے پھاڑ کے جدا کر دیا. پھر کیا کیا؟ وَجْعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اور میں نے تمام حیات کو پانی سے پیدا کیا. کوئی دنیا کا سائنسدان لے آؤ, کوئی فلاسفر لے آؤ, کوئی حکیم الامت لے آؤ, کوئی حکیم زمانہ, کوئی رسل لے آؤ, کوئی وٹکانسٹان لے آؤ, کوئی نیچے فٹشے لے آؤ, ان کا کو خدا کا انکار کریں, ان آیات کو غلط ثابت کریں. مگر ہمارا کبھی یہ چیلنج نہیں رہا. ایک مفروضے کی طرح خدا کو مان کر ہم نے باقی ساری باتوں منہ کی مانی. وی نیور تھاٹ کہ دے کوڈ آلسو بی جسٹ ایز, معاف کرنا, اسٹوپڈ ایز اس. کہ ہم اپنی کتاب اولیت کی پسندیدہ کتاب کو چوم چام کے صرف جزدان میں رکھنے کے قابل ہے. واٹ ڈز اٹ مین؟ ہم نے صرف قرآن کو خوشبو لگانی ہوتی. جیسے کسی آج کو خداوند کریم نے تمام یہ سویلائزیشن تباہ کی نا, تو سو یورپ کا ایک بہت بڑا مسلم فلاسفر سے نا ابن رشد سے کسی نے پوچھا, یہ میں بھی آپ سے پوچھوں گا سوال, ابن رشد سے کسی نے پوچھا, یہ ابن رشد وہ ہے 200 برس جس کا فلسفہ جو ہے یورپ نے سوچنا ابن رشد سے سیکھا. ایوروس جس کو کہتے ہیں اپنی زبان میں, یورپ کی درسگاہوں نے سوچنا ایوروس سے سیکھا, غزالی سے سیکھا. ابھی اس پہ تھوڑی سی بات ہوگی, مگر پہلے یہ بتاؤں, ایوروس سے کس نے پوچھا کہ تم بڑی بڑی باتیں کرتے ہو دہریت کی, تو کبھی تم نے عاد و سمود کا حشر نہیں پڑھا؟ تو اس نے پتا آگے سے کیا کہا, تم آدم و سمود کے حشر کی بات کرتے ہو, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ عاد و سمود ہیں بھی کہیں کہ نہیں, ایسے ہی ذکر ہو گیا. اینڈ ہی واز رائٹ, somehow he was right, کیونکہ عاد و سمود کے اس وقت تک فاصلز نہیں نکلے تھے. اب آپ یوٹیوب پر ہو لو, آج یوٹیوب جو ہے عاد و سمود کے اثرات باطلیاں پہ بھی نظریں, ان کی لاشیں نکل رہی ہیں بحیرہ مردار میں. جو بستیاں تباہ پوری کی پوری بستیاں, ان کے وہ افعال بھی نکل رہے ہیں جن میں وہ مبتلا ہوئے. کیا قصور تھا ابن رشد کا؟ اس نے صبر نہیں کیا, اس نے اپنی کم علمی کو مکمل سمجھا. اینڈ ہی تھاٹ پرہیپس کہ آئی ایم وائزر دین گاڈ. آپ کو لطیفہ بتاؤں, شیطان بہت حسین ہے بقول. یہ جو شیطان ہے نا, یہ اتنا جیسے آپ اسے بڑا بد شکل سمجھتے ہو گے, مگر شیطان جو عہد نامہ قدیم کا شیطان ہے, وہ کائنات میں سب سے حسین آدمی تھا, جن تھا. اتنا حسین تھا, اس میں 3 کوالٹیز تھیں, 3. انتہائی حسین تھا, نمبر 1. انتہائی ذہین تھا, نمبر 2. انتہائی فتین تھا, توئے والا فتین. یہ تینوں کوالٹی تھی, اور اس کا نام لوسیفر تھا, اور اس کا ایک نام عزازیل تھا, اور ایک نام اس کا لوسیفر تھا. تو پیغمبران جو قدیم تھے نا, وہ کہتے ہیں یار
اس کو مسئلہ کیا ہوا؟ یہ خدا کے دروازے کے قریب بستا تھا، یہ عرش معلیٰ کے بالکل قریب بستا تھا، مگر شیشہ بڑا دیکھتا تھا، بہت خود نمائی اس کی فطرت تھی۔ اس نے دیکھا یار اس کائنات میں میں تو ہوں، کیونکہ اللہ تو ظاہر نہیں ہوتا تھا ہر شے پہ، اس کا حسن کمال تو پوشیدہ تھا۔ تو اس نے کہا میں اتنا حسین، اتنا ذہین، ہر کام کے لیے مجھ کو ہی کہا جاتا ہے، میں نے تمام فطرت کے راز میں نے سلجھانے ہوتے ہیں۔ تو ونس ہی تھاٹ کہ آئی تھنک آئی شوڈ بی گاڈ، اس ایک جملے نے اسے مروا دیا کہ ونس ہی تھاٹ میں اتنا حسین، اتنا میں فتین ہوں، تو مجھے اصل میں مجھے خدا ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا اس جملے کے جو اس کے ذہن میں اٹھا نا، یہ جملہ اس کی ساری تباہی، خباثت اور اس کے نیگیٹو اپروچز کا باعث بنا کہ میں اصل میں خدا کو خدا نہیں ہونا چاہیے، مجھے خدا ہونا چاہیے۔ تو امیجن اسی کی طرف اقبال نے اشارہ کیا کہ ظالم اپنے فتنہ سوزاں کو خود کہتا ہے دودھ، اور پھر طنز کہتے ہیں جبریل جیسے بیچارے ملائکہ تو سیدھے سادھے تھے، وہ تو اتنے حسین نہیں تھے نہ اتنا تھے، مگر یہ شخص جو ہے یہ سمجھتا تھا کہ میں خدا ہونے کا حقدار ہوں، اور اس نے اس دعوے پہ خدا کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ And he refused to accept the humility in the face of human beings۔ اور اسی لیے آپ لوگوں کو اپنے سے معزز سمجھنے سے بالکل انکاری ہو گیا کہ کہاں یہ زمین اور گندے کیچڑ کے بنے ہوئے لوگ، اللہ نے کہا نا میں نے سلاس ان کو میں نے کھنکتے ہوئے غلیظ کیچڑ سے تمہارا بیج اٹھایا، کہ کہاں میں ہے۔ وہ آپ نے آکسیجن دیکھی شعلہ جب اس کا اٹھتا نیلے رنگ کا، کتنا خوبصورت صاف صفائی، یہ ان شعلوں سے بنا ہوا تھا، یہ کہاں آپ کو لفٹ کراتا تھا۔ تو اس جالسی نے اس کا مقدر خراب کیا۔ آج بھی ہمارا انہی جالسیز کی وجہ سے مقدر خراب، انہی تکبرات کی وجہ سے ہمارے زندگیاں خراب ہوتی ہیں۔ یہ تکبرات خفی ہوں یا جلی، مکانوں کی شکل میں ہو یا اشیاء کی شکل میں، ہماری رہائش گاہوں کی شکل میں ہو، ہمارے درون خانہ لباس میں، ایک یہ ہمارے سٹائل میں آتا ہے۔ سٹائل کو خدا ہوا کہتا ہے۔ آپ کو بتا سب سے بڑی مشکل ہمیں خدا پانے میں کیوں ہوتی ہے؟ بہت مشکل پڑتی ہے۔ It is the toughest battle we have to fight against God۔ خدا اس لیے ہمیں نہیں ملتا۔ اب یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ لسٹ دینا مجھے، وہ لسٹ دینا۔ ہم نے سوچا نہیں کہ ہمیں جنگ کس سے کرنی ہے۔ ہم شاید خارجی حالات پہ نا بیس کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے خدا کے حق میں، اور یہ چیزیں چاہیے خدا کی حمایت۔ ایسا نہیں ہے۔ خدا کو چاہنے کا صرف ایک رول ہے، اور خالی وہی رول ہے کہ جس نے چاہنا ہے نا مجھے، آپ کہتے ہو خدا ملتا نہیں، رب کعبہ کی قسم تمہاری توقع سے زیادہ جلدی تمہیں ملے، بشرطے کہ ہم پراپر اپروچ وہ وظیفوں کے اور تسبیح کے گھمانے سے نہیں ملتا۔ یہ تو بڑے اقتدار کے لیے بھی کرتے ہوں گے، بڑے اخوائے ذات کے لیے بھی کرتے ہوں گے، بڑی اپنی کارستانیاں شو کرنے کے، مگر ایکچولی خدا کہتا ہے کہ جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، وَنَّهِيَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے اور اپنے فیشنز کی حفاظت، وہ اپنے فیشنز کی اور سیلف کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ سیلف کیا ہے؟ یہ نفس ہے کیا جس کا رولا ساری دنیا میں پڑا ہوتا ہے؟ سب لوگ کہتے ہیں۔ خادین و حضرات، یہ ہماری جبلتوں کا پیکٹ ہوتا ہے۔ اب میں وہ نفس کی نا آپ کے سامنے 20 عدد نفس کی کوالٹیز پیش کرتا ہوں۔
صرف یہ بتائیے گا کہ آپ میں ہیں کہ نہیں ہیں، صرف یہ بتائیے گا کہ یہ خصلتیں آپ میں ہیں کہ نہیں ہیں۔ اب بتائیے اٹیچمنٹ ہیں آپ میں، اٹیچمنٹ کے جذبے ہیں آپ میں؟ یہ بتائیے فیئرز ہیں؟ یہ بتائیے ڈسگسٹ ہے، نفرت ہے، استحقار ہے؟ یہ بتائیے رائیولری ہے، مسابقت ہے، دشمنی ہے؟ یہ بتائیے گریڈینس ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جی، یہ بتائیے سسپیشن ہے کہ نہیں، ہنٹنگ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم ہر وقت شکاری نظر سے دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور پلے ہے کہ نہیں، کھیل کود ہے کہ نہیں، شیم ہے کہ نہیں، اینگر ہے کہ نہیں، ریزنٹمنٹ ہے کہ نہیں، نفرت، استحقار، کیوریوسٹی ہے کہ نہیں؟ ہے جی، بند کمروں کو جھانکتے پھرتے ہیں، ہے جی، شائنس ہے نا، بہت ساری خواتین میں ہے، بہت سب، بلکہ ہر ایک میں ہے، کسی نہ کسی سے شائنس آ جاتی ہے۔ سوشیبلٹی ہے نا، دوستی، یاری، تعلقات، میں سوشل ہے نا۔ پھر بیشفلنس، شرمندگی، سیکریٹیونیس، خفیہ چیزیں کرنا، خفیہ باتیں کرنا، خفیہ سوچیں پالنا، کلینلینس، ماڈسٹی، کہیں کہیں شرم و حیا بھی چاہیے ہوتی ہے، لو، پیرنٹل لو، کون سی چیز ہم میں نہیں ہے؟ یہ ہے ہمارا سیلف کے مرکبات۔ ہمارا نفس یہ ابھی کم ہے، اور بھی بڑی بڑی ہیں، وہ بڑی بڑی ہماری انسٹنکٹس ہیں، یہ 20 کامن انسٹنکٹس ہیں، اور کس میں موجود نہیں ہے؟ ہم نے کبھی سوچا کہ اندر جھانک کے دیکھیں یار کوئی چیز بڑھ تو نہیں گئی، کوئی چیز کم تو نہیں، کوئی چیز زیادہ تو نہیں ہم میں، کہ ہم اس کا بیلنس؟ اوپر سے قرآن بار بار آیت آپ پڑھ رہے ہو، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ آج تک ایمانداری سے بتانا، کوئی احسن تقویم میں شخص دیکھا ہے؟ کوئی عورت دیکھی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ہم کہیں یار کون سی احسن تقویم میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا؟ وہ یہ ہے، یہ وہ تختی ہے، وہ لوح ذات ہے، لوح الفاظ ہے۔ اس کو پڑھ کے دیکھو، اپنے آپ کو سوچ کے دیکھو، سمجھ کے دیکھو، اور دیکھو کہ ہمارے اندر کیا چیز زیادہ ہے۔ سسپیشن زیادہ ہے، لفظ زیادہ ہو گئی ہے کہ ان مقدار سے زیادہ ضروری ہو جائے، اور مصیبت کی بات ہے کہ ان میں سے کچھ چیزیں آپ اپنی سمجھتے ہو۔ مثلاً آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ محبت کرتے ہو، سراسر جھوٹ ہے، رب کعبہ کی قسم جھوٹ ہے، یہ محبتیں آپ نہیں کرتے پھرتے، یہ بھی آزمائشوں کا حصہ ہے۔ بلکہ خدا کہتا ہے اللہم الف بین قلوب، میں ڈالتا ہوں، یہ خارجی چیز ہے جو دلوں میں آ کے پڑتی ہے۔ پھر ایک دعویٰ کرتا ہے لو انفقت ما فی الارض جمیعا، ساری زمین کا بھی اگر مال خرچ کر دو، ما الف بین قلوب، کسی دو دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے، میں ڈالتا ہوں۔ کون سی چیز تمہاری اپنی ہے؟ ہم تو اس خالی مٹی کے بت کی طرح ہیں جس میں ہر چیز اس لیے ڈالی گئی، ایک چیز بڑھا دی گئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ اس کے اوپر حکمرانی کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس نے ڈال دی کہ یہ تم سیکھ لو، اس کے ذریعے اپنے مسائل حل کرنے سیکھ لو، مگر پرائیورٹی ایک ہے، صرف ایک، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرٍ وَإِمَّا كَفُورًا، چاہو تو مجھے مانو، چاہو تو میرا انکار کر دو۔ اللہ کتنی چیزیں ویسٹ کرتا ہے ایک چیز بنانے کے لیے، پتہ ہے آپ کو؟ ایک صاحب تھے نا، ملحد تھے، مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ایتھیسٹ ہو تو، مجھے پتہ یہ کم عقل ہے، پہلے ہی پتہ لگ جاتا ہے۔ تو وہ آ گیا نے کہتا ہے جی میں خدا کو نہیں مانتا۔ تو میں کہا نہ مان، میں نے کیا کرنا ہے تیرے سے ماننے نہ ماننے سے، میں خوشی سے نہ مان۔ تو میں نے کہا مجھے تو عزیز اس لیے کہ میرے پاس چارہ کار ہی نہیں ہے، مجھے تو میری عقل سکھاتی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں سکھاتی، مگر مجھے دوبارہ زندہ ہونا ہے۔
اور نہ تم نہ تمہارا والد مجھے یہ وعدہ نہیں دیتا سوائے ایک ذات گرامی کے مجھے دوبارہ زندگی کا کوئی وعدہ نہیں دیتا، اس لیے جھوٹا یا سچا ہے میں نے تو اس کے ساتھ ہونا ہے جو مجھے دوبارہ زندگی کا وعدہ دیتا ہے، باقی میرے اس کے سچے ہونے کے بارے میں کتاب میرے پاس موجود ہے، جس کا پچھلے 50 سال سے میں ایک ڈھونڈ رہا ہوں کہ کوئی خطا نکلا ہے قرآن میں، مگر ایک بھی نہیں نکلتی، الٹا میری اپنی ذات میں بہت ساری خطائیں نکل جاتی ہیں اس کے مطالعے میں۔ تو خواتین و حضرات، خدا کے بغیر تو زندگی میں مٹھاس ہی نہیں آتی۔ ہمارے رسول نے تو کہا الدنیا سجن المومن، یہ دنیا تمہارا قید خانہ ہے، اس میں کہاں سے بقا آئے گی؟ تو کہنے لگا میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا تو یار ریزن تو بتا نا کیوں نہیں مانتا ہے، اتنا کیوں سڑا ہوا ہے؟ تو کہہ رہا ہے خدا نا انصاف۔ میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہا ہے سری لنکا میں 4 لاکھ لوگ بھوک سے مر گئے ہیں، سری لنکا میں۔ کہاں گیا خدا کا انصاف؟ کہاں گیا روزی رسانی؟ میں نے اسے کہا چل ٹھیک ہے یار، تو ایسے کہا تو بھی نہ مان میں بھی نہیں مانتا وقتی طور پر، دونوں خدا کے نکال دیتے۔ اب بتا کیوں مجھے کیٹ پڑا تھا؟ بھائی نہیں مانتے نہ مانو اللہ کا، پھر اللہ کو الزام کیوں دے رہے ہو؟ کیا تم یہ بتاؤ میں بھی نہیں مانتا تو بھی نہیں مانتا، پھر بھی کوئی ریزن تو ڈسکور کرو گے نا ان کے بھوکا مانے۔ وائی ڈونٹ یو ٹیک دی رسپانسبلٹی؟ یہ تم لوگوں نے مارے ہیں۔ روٹی دنیا میں موجود نہیں تھی ان کے لیے، پانی موجود نہیں تھا، آسائشیں نہیں تھی، تم بھائی بھائی نہیں تھے، تم انسان ایک جیسے نہیں تھے، تم کیوں نہیں آگے بڑھ کے مدد کرنے کے قابل ہوئے؟ اسی لیے تو اس نے تمہیں پیدا کیا تھا۔ جب تم خدا کے دیے ہوئے اصول غارت کرو گے تو پھر تم کو یہ مصائب بھی سہنے پڑیں گے۔ خواتین حضرات، وہ ٹھیک کہتا ہے کہ اگر 7 سمندر ہو نا اور ان کے پیچھے اور 7 سمندر ہوں، اور اگر ساری دنیا کے درخت بن جائے نا تو اور بھی کہیں سے ڈھونڈ لاؤ بیرونی کائنات سے درخت، یہ اگر قلم بنا لو نا تو صفات پروردگار ختم نہیں ہوتی۔ آج تک تو اگر تم ستاروں کے نام لکھنا شروع کر دے نا، نام سے رہو، تو یہ ہمارے پاس ایک اینڈرومیڈا گیلیکسی ہے نا، اس میں 1 ٹریلین سٹار اندر ہے، 1 ٹریلین سٹار باہر ہے۔ اب آپ کاغذ لے لو اور 1 ٹریلین سٹار کی کاؤنٹنگ شروع کر دو، لکھنا شروع کرو ان کے نام، ان کی میرے خیال کافی سارے کاغذ ادھر ہی ختم ہو جائیں گے دنیا کے۔ جائے کہ بالائے کائنات اتنی بڑی کائنات کا ہے جس کا مثال دی جاتی ہے کہ ایک ذرہ جو ہے نا، ایک بہت بڑے سارے دنیا کے سارا مل جائیں تو ان ذروں میں سے ایک ذرہ اٹھا کے وہ ہماری دنیا ہے۔ آبویسلی اتنے بڑے کائنات کے خالق کی توجیحات ہمارے پاس نہیں ہیں۔ بہت بڑا ایک دانشور تھا، اس کا الیگزینڈر تھا، اس کا الیگزینڈریا کا، ان کا نام پلیٹائنس تھا۔ پلیٹو کا نام تو آپ سنا ہو، یہ پلیٹو نہیں پلیٹائنس تھا۔ تو اس نے پتہ کیا کہا تھا کہ یہ جو زبان ہے نا ہماری اس دنیا کے لیے ہے، ان معاملات کے لیے ہے، یہ خدا بزرگ و برتر کی مکمل تعریف نہیں کر سکتی، اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ ہم تو اللہ کے کسی آسپیکٹ کی مکمل تعریف نہیں کرتے، ہم تو محمد رسول اللہ کی ذات مبارکہ کی بھی پوری تفسیر نہیں کرتے۔ اچھا جی، آپ اس شخص کی کیا تعریف کرو گے؟ اس ذات گرامی کی کیا تعریف کرو گے کہ ایک طرف الحمدللہ رب العالمین ہے، ایک طرف رحمت للعالمین ہے۔ اب دیکھو عالمین دونوں میں ایک جیسے ہیں، تو عالمین سے کیا ہماری مراد ہوتی ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عالمین کا لفظ کیا ہوتا ہوگا؟ مخلوقات پہ ہے، اشیاء پہ ہے، جگہوں پہ ہے، اس پہ سپیس ہے، ٹائم ہے، کیا ہے؟ مگر ایک شخص جس کو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر قرآن کی تعویل دیکھنی ہو تو اس شخص سے لینا، وہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ عالمین کیا ہیں؟
فرمایا 7 آسمان 7 زمینیں اور جو ان کے بیچ میں ہے، اور وہ جو ہم جانتے ہیں وہ جو ہم نہیں جانتے، یہ عالمین ہے۔ اب پتہ لگا تمہارے رسول رحمت للعالمین کہاں کہاں کے ہیں۔ تو اس لیے پورے کا پورا دین استوار ہوتا ہے صرف 2 چیزوں پر، عبادت پروردگار پر۔ خدا کی عبادت ایک اور طرح کی بھی ہے، یہ لیڈیز کو جلدی سمجھ آ جائے، بڑا فیشنیبل کلر ہوتا ہے، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور خدا کے رنگ سے بھی زیادہ بہتر رنگ ہیں کسی کے پاس موجود؟ اور جو اس کے رنگ میں رنگا جائے، صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ ہم جو عبادت کرنے والے ہیں یہ اللہ کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں، ہم اس کی عادات میں شریک ہو جاتے ہیں۔ وہ اگر دینے والا ہے تو پارشلی ہم بھی دینے والا۔ دیکھا نہیں وہ لاہور کا ایک چھوٹا سا دینے والا داتا گنج بخش کہلواتا ہے؟ دیکھا نہیں پرانے زمانے کے لوگ ان داتا کہلواتے، بادشاہ لوگ، کیونکہ یہ خدائی صفات، ربوبیت خدا کی شان ہے۔ پھر اس کے چھوٹے چھوٹے کہیں نہ کہیں ہمیں نمونے نظر آتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے رنگ میں رنگے جائیں تو مجھے 100% یقین ہے کہ ہم بخل سے جان چھوڑا دیں گے، ہم کمینگی سے جان، ہماری صفات ہے۔ اگر ہم خدا کی ایک صفت اختیار کریں گے تو ہماری 10 برائی کی صفات ہم سے دور ہوتی جائیں گی۔ اس لیے وہ صفات جو اللہ کے نام سے وابستہ ہیں، جن کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، جن کو ہم پڑھتے ہیں، خداوند کریم نے قرآن میں کہا تم جس چیز کو، یہ مولوی لوگ بھی ہمیں کئی دفعہ مان کے یہ تسبیح جلا لی، یہ فلاں یہ فلاں، مگر اللہ نے یہ نہیں کہا۔ اللہ کہتا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، کہ تلاوت کرو قرآن کی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں فحش اور منکر سے روک دیتی ہے۔ یہ 2 باتیں ہوں گی نا، کتاب پڑھو اور نماز قائم کرو، مگر تیسری بات وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، مگر اللہ کی یاد بہت بڑی بات ہے۔ اللہ جہاں اکبر کہتے ہیں نا، اس سے آگے کوئی بڑائی نہیں ہوتی، اور خدا کہتا ہے میری یاد سے بڑی کوئی بات نہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اتنی سے 2-4 لفظ ادا کرنے سے بھی قاصر ہوتے ہیں، جو ہمارے نجات کا سب سے بڑا وسیلہ ہوتا ہے۔ ہم ان چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو، حضور نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا ہم 10 مرتبہ بھی ڈیلی نہیں پڑھ سکتے؟ اور 10 مرتبہ زیادہ ہے، 10 مرتبہ۔ دیکھو 2 باتیں میں اب مجھے نہیں پتا ٹائم مشرق مغرب کا ہونے والا ہو، میں یہ جو 2 باتیں کر رہا ہوں یہ غور سے سننا۔ اس لیبارٹری کی فیلئر، اس میں اگر 8 ارب انسان ہوں تو وہ فیلئر اور تباہی کا شکار ہو سکتے ہیں، جب تک ایک بندہ ان میں موجود ہے۔ حضور گرامی مرتبت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جب ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا۔ اس فیکٹری کی بتائے، یہ جو انسانی فیکٹری چل رہی ہے نا، اس کا اگر ایک بھی پروڈکٹ پہچانتا ہوا نا اللہ کو، تو تباہ قیامت نہیں آئے گی۔ تو تمہیں کیا پرابلم پڑا ہوا ہے جی؟ ماشاء اللہ تعالیٰ کتاب میں لکھا، دل میں لکھا، دماغ میں لکھو، اور خدا کی یاد سے اپنے گھروں کو سلامت رکھو، آباد رکھو، سرسبز رکھو۔ اور دوسری بات اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ جس نے صدقے دل سے، سچے دل سے، اب سچے دل کی میں گواہ نہیں ہوں، مجھے نہیں، آپ کے دلوں کا کسی کو پتہ نہیں، اگر تم نے سچے دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو اللہ اس پہ دوزخ کی آگ ہمیشہ کے لیے حرام کر دیتا ہے۔
خادم حضرات مجھے تو پتہ ہی نہیں اس سے زیادہ بھی آسان نسخہ بھی کوئی ہو سکتا ہے. اور حضور کا ارشاد ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک دفعہ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا اگر تم اپنے لیے تو ہم سب روتے ہیں, بچوں کے لیے روتے ہیں, بڑوں کے لیے روتے ہیں, روٹی کے لیے روتے ہیں, ہر چیز کے لیے روتے ہیں, جلن میں روتے ہیں, حسد میں روتے ہیں, کینے میں روتے ہیں, مگر ایک آنسو ذرا مشکل سے نکال لینا کسی نہ کسی وقت. ایک آنسو جو تمہاری آنکھ سے نکل کے نا تمہارے رخسار تک آ جائے, مکھی کے سر کے برابر, چھوٹا سا بالکل, تو اس پہ حدیث قدسی ناطق ہے کہ اللہ اس پر نار دوزخ حرام کر دیتا. خادم حضرات بڑے سادہ ہیں نسخے, اور کوئی بات آپ کو لسٹ ساری بتا دی ہے, وہ نکال کے کبھی مشق کر لینا. ہم جب اندر جائیں گے وہ بیلنس اچیو ہوئے گا جب وہ ان جبلتوں کی, ہمیں پتہ ہے کہ اکثر خواتین آ کے مرد کہہ دیتے ہیں بس جی میں جھوٹ بولنے سے نہیں بچ سکتا, کوئی کہتی ہے مجھے غصہ بڑا آتا ہے, مگر جب آپ کوشش کرو گے اس ایک عادت کو ختم, شعر بہت ساری ہیں, ہم ساری چیزوں پہ نہیں حاوی ہو سکتے, مگر ایک عادت پہ اگر حاوی ہو جاؤ گے تو اس کا اثر اللہ یہ ڈالے گا کہ تمہاری خارج کی دنیا میں حسن پیدا کر دے گا, نرمی پیدا, شائستگی پیدا کر دے گا, تمہارے بچوں میں محبت مروت اور خلوص پیدا ہونا شروع ہو جائے گا, تمہیں شکایت ہی نہیں رہے گی. اس ماں کے گلے کو میں کیا سن سکتا ہوں جو صبح شام, صبح تو اپنے بچوں کو خود سنا رہی ہو جائے ہر قسم کی اچھی بری بات. بھائی پہلے تو تم کلچر پیدا کرو نا, وہ نرمی کا, شائستگی کا, اخلاق کا, پھر اللہ اسے باہر تک لے جائے گا. تمہارے بچوں کی اس کی عادت پڑے گی, تمہارے بڑوں کو عادت پڑے گی. وما علینا الا البلاغ. تھینک یو ویری مچ. کہ ابھی یہ جو سال گزر رہا ہے نا, اس میں لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, بجلی کے بل نہیں دے سکتے, تو یہ کب تک رہے گا, آپ کیا کہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے, 2-4 مہینے اور ہیں بس. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بہت بڑا کرم کرنے والا ہے اس ملک پہ, بہت سارا. مگر میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں, میری وجہ یہ کہ دوسری مرتبہ ہمیں سزا ملی ہے. اب بتاؤ, جس ملک کو خدا نے بنایا ہو وہ چاہے گا کہ میرا کوئی حریف بھی اس ملک میں پیدا ہو جائے. جب آپ بندوں کو اپنا مل جاؤ, ماں باپ کو کیوں نہیں عقل آتی کہ ملک ہمارا ہے, ہم نے آسانی چاہنی ہے, اس میں کوئی فرد واحد جو ہے وہ ہماری اصلاح کا باعث نہیں بن سکتا. ہم نے نارمل لوگوں کی طرح گزر کے کرنی ہے کہ ہیروز پالنے ہوتے ہیں. ہم نے پہلے, ہمارے قائد اعظم کافی تھا, ملک بنا کے دے گیا, پہلے ہم نے ہیرو پالا کیا وہ ہمیں روٹی کپڑا مکان دے گا, وہ مل گئے آپ کو ساروں کو, پھر وہی بربادی. پھر دوسری مرتبہ صاحب نے کہا جی 1,50 لاکھ مکان دوں گا, 1 کروڑ نوکریاں مل گئیں آپ کو. اب کیوں ہی روز پالتے ہو؟ خدا کے لیے اپنا خیال کیا کرو, اپنی ضروریات زندگی کو. خدا برا مناتا ہے, میرے نام پہ ملک کے لیے ہم مانگتے پھرتے ہیں جی ہیرو سے. اور دیکھو میں فرینکلی جب میں آپ کو بات بتاؤں آپ کو, یہ جو بچے ہوتے ہیں نا, بچے جب ہم ان کو ایگریسو اور ساڈسٹ دیکھتے ہیں نا, یہ ساڈسٹ بچے ہوتے ہیں, تو ہم ان کو کرکٹ کا بال پکڑا دیتے ہیں. پتہ آپ کو, ہم کہتے ہیں کہ مارو کسی کو بس بیٹ سے. تو یہ ٹریننگ صرف ایک ساڈسٹ ایٹیچیوڈ کو دھیما کرتی ہے, سائیکولوجیکلی اسپیکنگ. وہ ہیرو نہیں پیدا کرتی. بس چونکہ شروع سے بگڑے کچھ بچے ہوتے ہیں نا, ان کو ہم کہتے ہیں یا مکہ بازی سکھا دو ان کو. آپ کے جتنے بچے بگڑے ہوئے ہیں اگر ان کو یہ آرٹ آپ سکھا دو وہ بڑے مہذب ہو جائیں گے. یہ کوئی ہیرو بنانے والی مطلب, ہم تو ان کے بیماریاں کم کرنے کے لیے ان کو ہاتھ میں بیٹ بلا دیتے ہیں. بیکاز دے انجوائے بیٹنگ پیپل, دے انجوائے فائٹنگ with throwing stones at people. So we do this. ہم کہتے ہیں یار چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کی اگریشن ابھی نکال لو پارشلی, بعد میں یہ سافٹ ہو جاتا. یہ بنیادی سائیکولوجیکل طریقہ ہوتا ہے. اس کی بجائے ہم نے سارا ماتھے آگ کر دیے ہیں,
ہم نے مارتے آ کے مارو, ہمیں بیٹھ بلے مارو جتنے مارنے, ان میں کوئی اس قابل نہیں کہ آپ ان پہ بھروسہ کرو. کوئی ہیرو نہیں ہے. جب آپ نے چنا ہوا ہے کہ ہم خدا کے بندے ہیں, خدا نے ہمیں ملک دیا ہے, آپ کا لیڈر ایسا تھا ہی نہیں. اگر آپ بار بار میزریبل سچویشن میں گرتے ہو تو اسی وجہ, کیا پاکستان پہلے فراخ نہیں تھا؟ کیا اچھے حال میں نہیں تھا؟ میں نے دیکھا ہوا ہے وہ پاکستان جو اتنا پرامن تھا کہ 2:30-3 بجے تک کسی شوریدہ سر کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ کوئی کسی کو چھین سکے, پرس چھین سکے. کیا اب جو حالات ہیں وہ ہماری جلد بازی کا نتیجہ ہے. ہم اجلس میں کیا چاہتے ہیں؟ ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ انشاءاللہ بہت جلد بہت بڑا کام کرنے والا ہے, اور پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں. میں آپ کو ڈیٹا اگر پڑھ کے سناؤں تو آپ پاگل ہو جاؤ گے. اٹلی اس وقت $1 ٹریلین کا مقروض ہے, اسپین $1 ٹریلین کا مقروض ہے, جرمنی $360 بلین کا مقروض ہے. سارا یورپ جا کے خبریں تو لو نا ان کی, سارا یورپ زوال پذیر ہے. بس تھوڑے مہینے میں آپ دیکھ لینا ان کا کیا حشر ہوتا ہے. تو آپ اپنے ملک کے سے باہر حالات نہیں جانتے ہو کہ کتنے برے حالات ہیں. کارڈز پہ ایک روٹی ملتی ہے ہر جگہ. ان یورپ میں یہ حساب ہو گیا یوکرین کی جنگ کی وجہ سے. ہم انتہائی تیزی سے ایٹامک وار کو بڑھ رہے ہیں, مگر یورپ ناٹ, فی الحال ہم نہیں. تو ہمیں تو خدا کا شکر ہے, ہم تو صرف $100 مقروض ہیں, اور ہمارے پاس سب 6,000 من سونا پڑا ہے. سونا آج کی کل کی خبر ہے, آج کی. آپ دیکھو نا, آپ کو اچھا نہیں لگتا یہ خبریں پڑھنا کہ وہی کمپنی جس نے ہم پہ ہر جانے کا نوٹس دیا تھا $7.5 بلین کی انویسٹمنٹ لے کے آ رہی ہے کہ ہم آپ کا سونا نکال دیں. تو میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس اتنا سونا ہے کہ وقت ہے تو آپ کھرچ کے اتارو گے. سوات میں ایک دریا بہتا ہے, 60 اس کے پہاڑ ہے ایک. سر بہت شکریہ. فکری نشست کا خرم میرا نام ہے اور پولیس سروس سے میرا تعلق ہے. ذوالفقار چیمہ صاحب کے شاگردوں میں سے ہم. سر ایک تو یہ کہ یہ اشرف المخلوقات کے حوالے سے کہ جی کہا جاتا ہے کہ یہ دعویٰ یہ عمومی نظر نہیں آتا. یہ اگر تھا تو زیادہ تر لوگ ایسے نظر آنے چاہیے اور کوئی اس میں ایکسیپشن ہوتی. جی یہ دیکھیں نا, میرے کو آپ کو سوال پہلے اسی کا جواب دے دیجیے کہ ہم اشرف المخلوقات کامنالٹی سے نہیں نکلتا, پرٹیکولیرٹی سے نکلتا ہے. علم میں بھی ایک پرٹیکولیرٹی ہوگی, کام میں بھی ایک پرٹیکولر جب فرد بعد ہمارا بات ہے کہ ہم ایک جنرل کامنالٹی سے ایسا ایک معجزہ نما شخصیت نکال لیتے ہیں کہ وہ واقعی اس ٹائٹل کا حقدار ہو جاتا ہے جو ٹاپ پہ ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں انگریزی میں نے ایک شاعر پیدا ہوا جان ملٹن. ملٹن نے ایک کتاب لکھی دا پیراڈائز لاسٹ. اب پیراڈائز لاسٹ کے مصنف کے بعد انگریزی زبان اتنی عارض پہ چلی گئی کہ اس کے بارے میں بہترین تنقید یہ ہوتی تھی کہ جان ملٹن نے 200 برس پھر اپنے جیسا شاعر نہیں پیدا ہونے دیا. اب یہی دیکھو اقبال کے ساتھ, بیاب مجلس اقبال و یک دو ساغر کش اگرچہ سرنی کش تراشد کلندری داند. اس شخص نے جنرل اردو ادب اور لینگویج کا پٹھا بٹھا اتنی ٹاپ پہ وہ چاہ دیا. ابھی بھی آپ کوشچن بھی نہیں کرتے کہ فلاں سے اقبال, اور چھوڑو جی اقبال کا کوئی کیسے مقابل ہو سکتا, کہتے ہو نا. تو اتنی بڑی ہائٹس جو ہیں وہ سنگولیرٹی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہمارے لوگوں میں سے کیوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم یہ نہیں حاصل کر سکتے تھے, ہم کسی اور صنعت میں حاصل کہ ہم اپنی مہارتیں ہر ایک بندہ رکھتا ہے, مگر یہ اسپیشلٹی جو ہے یہ اللہ نے انسان کو عطا کی ہے. اب میں آپ سے کہوں, آپ 4 لاکھ انسانوں سے 4 لاکھ سال تک ساری مخلوقات سے بہتر ہو. ہاؤ کہ ہومو سیپین نیانڈرتھل 4 لاکھ سال زمین پہ رہا, بولا ہی نہیں جاتا تھا اسے, اور ہم پیدا ہوتے ہی شڑپ شڑاپ
تو اگر میرا مقابلہ آپ نے ایز اے اس بہترین سائڈ کے کرنا ہے تو آپ اپنے سے ایک سنگل میرے جیسے سے نہیں کر سکتے. آپ ان مخلوقات کو شامل کرو گے جن پر آپ کو فوقیت دی گئی ہے. تو کم سے کم ہمارے قریب ترین کا ہمارے سروں سے بڑے دماغ والا وہ بندہ جو نیانڈرتھل تھا وہ 4 لاکھ سال زمین پہ رہ بات کرنے کا قابل نہیں تھا. اور ہمارے تو بابا نے آنکھ کھولی تو اٹھ دی الحمدللہ کا. تو یہ ایکسیپشنز ہے کہ جو نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی وہ دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں ہے. بولنا، چالنا، سیکھنا. اور ہم بیل سے طاقتور تو نہیں ہیں، ہم شیر سے بہادر بھی نہیں ہیں، ہم بندر سے چالاک بھی نہیں ہیں، ہم سور سے بدتر بھی نہیں ہے. یہ سارا کچھ ہے، مگر جو فوقیت اللہ نے ہمیں دے دی کہ بہتر اور بدتر دونوں ہمارے زیر قدم کر رہی ہے. اور یہ ہماری فوقیت، اس میں انڈیویجول بھی شامل ہے. اگر فرض کرو خدا نے مجھے فوقیت بخشی ہے 4 ایک استادوں پر، تو میرے ساتھ اور بڑے سارے ہوں گے جن کو ان کے بھی نیچے ہوں گے. فوق کل ذی علم علیم. تو خدا قرآن میں کہتا ہے نرفع درجات من نشاء، کہ جس کی چاہتا ہوں درجے بلند کرتا ہوں. وفوق کل ذی علم علیم. میں سوچ رہا ہوں کائنات کے بارے میں، کائنات تو کچھ بھی نہیں ہے، ستارے کوئی بھی نہیں ہے. میں سوچ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں نا. بھینس سے پوچھو، کسی چمگادڑ سے پوچھو کیا ہے، اس کے لیے وہ پتہ ہی بڑی بات ہے جو اس کے نیچے وہ لٹکی ہوئی ہے. مجھے خدا نے فخر دیا ہے کہ میں زمین و آسمان دیکھ رہا ہوں، میں کائناتیں پرول رہا ہوں، یہ مجھے فخر بخشا. دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ جی دوسرا، اسی مخلوق کو اپنے خالق کی پہچان کے لیے باہر کا سفر یعنی شواہد کی طرف جانا چاہیے یا اندر کا سفر، یہ رہنمائی کر دیجیے. اس میں تخصیص تو بالکل کوئی نہیں ہوتی. بیسیکلی آپ دیکھیں 3 جملے ہیں اس پہ ہمارے بڑوں کے، بہت بڑے لوگوں کے 3 جملے ہیں. پہلا جملہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا ہاؤ ٹو نو گاڈ، فرمایا ومن عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے ذات کو پہچان لیا. میں نے ذات کے وہ اجزاء پڑھ کے سنائے ابھی آپ، یہ ہماری ذات میں ہم نے کبھی اندر دیکھا ہوگا، پتہ ہونا. اگر مجھے آگہی ہے کہ میرے کسی ایلیمنٹل پروسیس میں کمی ہے یا میرے میک اپ آف پرسنالٹی میں کسی وجہ سے کوئی کمی ہے تو میں آگاہ ہوں، میں اس کو دور کرنے کی کوشش کروں گا. اگر نہیں ہے تو میں نہ آگاہ ہوں، میں اپنے آپ کو نہیں پہچانوں گا. خدا اتنی بڑی ہستی کو کیسے پہچان؟ تو پہلی شرط یہ رکھی گئی ومن عرف نفسہ فقد عرف رب. جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان. پھر جناب علی کرم اللہ وجہ سے بھی یہ سوال ہوا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال پوچھا گیا کہ خدا کو کیسے جان. تو حضور نے فرمایا، البتہ حضور نے ایک چیز ایڈ کر دی کہ خدا جسے اپنا علم دینا چاہتا ہے اس کی آنکھ اس کے اوپر کھول. مسئلہ ادھر ہی آتا ہے، مگر یہاں توفیق الہی کی ضرورت پڑ گئی کہ اللہ میں یہ شناخت بخشے. مگر میں یہ کیسے سوچ سکتا ہوں کہ اللہ اس شخص کو توفیق نہ دے جو اس پہ صدق کے دل سے ایمان رکھتا ہے. تو ہمیں توفیق طلب کرنی ہوتی ہے. وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. یہ ضرور پڑھا کریں، ویسے ہی مل جائے گی انشاءاللہ. اسی سے ریلیٹڈ میرا ایک چھوٹا سا کوشچن تھا، آدھا سا جواب تو شاید آپ نے دے بھی دیا کہ آپ نے کہا کہ ایک لوح مخفی ہے اور اس کی یہ لسٹ ہے، لیکن یہ اتنا آج کل کے پورا شوب دور میں اور ساتھ میں اپنے سارے جتنے بھی ہمارے ٹینشنز اور پریشانیاں اور سارے جاب کے گھر کے مسائل ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ہم کوئی پروٹوکول بھی ہمیں بتائیں کہ کیا کوئی ٹی او آرز اپلائی کریں ہم کہ ہم اپنی یہ جو لسٹ ہے اس کو ذرا بہتر کر سکیں. خادم آزاد یہ تو میں نے اس لیے بتایا کہ ان میں توازن آ جائے تو پھر آپ اشرف المخلوقات آسن تقویم میں چلے جائیں. یہ بڑا رینک ہے، ہمیں ساری زندگی ان چیزوں کی فکر کرنی پڑتی ہے کہ اگر ہم اس ترتیب کو ٹھیک کریں.
آپ کو شاید یہ پتا، میں اس لیے آپ کو یہ کہیں گے بتائیے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوا کریکٹر باہر سے نہیں بنتا ہے، کریکٹر ان چیزوں کے توازن سے بنتا ہے. مگر ان چیزوں ہمیں نظر دیکھیں نا، اگر ہم روز بھی دیکھیں گے یار میرے میں کیا شے ہے، اگر میں ذات کی ہمدردی میں انوالو نہ ہونا. مجھے بہت سارے لوگ ملتے ہیں، ان سے کہتے ہیں یار تمہیں یہ خامی ہے تو آگے سے ٹھیک کر کے آئی ایم میڈ سو. Nobody is made so. Everybody is made in a perfect structure. وہ جو ان چیزوں سے بنا ہوا ہے، ان میں توازن آئے گا تو آپ کی داخلی اور خارجی زندگی دونوں ہے. دوسری بات سن لیجئے کہ دیکھیں بعض اوقات بہت ہارڈ تربیت چاہیے ہوتی ہے. آپ دیکھو نا 22 سال جس طرح مسلمانوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ مومنین کا درجہ حاصل کیا، یہ واحد کلاس ہے جو پاس ہو گئی، اور ان کے پاس ہونے کا ذکر قرآن میں آ گیا جو رسول اللہ کے ساتھ کیا. اب مجھے آپ بتائیں کوئی آج کے زمانے میں کتنا بھی بڑا مقدس ہوگا، کتنا بھی معزز انسان، وہ پاس تو نہیں نہ ہوا. سو ہاؤ کین ہی آبجیکٹ ٹو دیز پیپل جو پاس ہو گئے، جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میں نے دیکھا پرکھا رضی اللہ عنہ وردو عنہم، کہ اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہو گیا. اور وہ کلاس ہم سے نکل گئے، آگے نکل گئی نا، اس کو ہم چھو نہیں سکتے ہیں، وہ ہم سے بہت. مگر ایک کام کر سکتے، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یار ان کی عادتیں کیا تھی. اگر ان عادات کی وجہ سے جو ہمارے اصحاب، ہمارے رسول کے اصحاب اگر سارے بیریئرز کراس کر کے منزل تک پہنچ گئے تو اور کیا ہم چھوٹی سی ویسی کوشش کریں تو قبول ہوگی؟ ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے، ہمیں بہت دور 1500 برس پہلے ٹیچر کا موجود ہونا، سر پہ ہونا، اس کے انداز محبت ہماری زندگی پہ اثرات مرتسم ہوتے ہیں. مگر ہم اتنی دور بیٹھے ہیں. ہمارے میں نے بہت سارے لوگ دیکھے روتے ہیں یا رسول اللہ کبھی خواب میں ہی نظر آ جاؤ. تو ہم بہت دور ہیں. مگر آپ اپنے رسول کی طرف سے دیکھو انہوں نے کیا کیا ہوا. تو جب بہت ذکر ہوا اللہ کے رسول ہماری محبت میں رو پڑے. اس زمانے کے مسلمانوں کا جب ذکر ہوا زمانے آخر کے تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو لوگ حیران ہیں، وہ تو ان کا یا رسول اللہ اتنا بڑا کہ حضور کی آنکھوں میں آنسو آنا چھوٹی سی بات نہیں. فرمایا میں ان لوگوں کی یاد میں رویا ہوں جو میرے بہت دیر بعد آئیں گے. نہ انہوں نے مجھے دیکھا ہوگا، نہ مجھے سنا ہوگا، نہ وہ اس طرح گھیرے ڈال کے میرے گرد بیٹھے ہوں گے جیسے تم بیٹھ. وہ پھر بھی مجھ سے محبت رکھیں گے، مجھ پہ یقین لائیں گے. میں ان کے لیے میرا تو یقین ہے کہ ان آنسوؤں کی وجہ سے ہم سارے بخشے ہوئے ہیں جو انہوں نے ہماری یاد میں. باقی ہماری محبت کا تقاضا ہے کہ کچھ نہ کچھ کوئی امہات المومنین کوئی لیڈر سمجھ لو، ان کی عادات. ام المومنین عائشہ صدیقہ سے کوئی دیکھو، آپ کو پتہ کہ ان کو صدیقہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف کچھ باتیں رسول اللہ نے کی ہوئی ہیں مگر وہ بھی درج کرتے. حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ پیچھے عرب لوگ آئیں گے جو میرے بارے میں پڑھیں گے اور جو مجھے ڈانٹ پڑی ہے وہ دیکھیں گے. مگر اس سے کے باوجود انہوں نے اپنا لحاظ نہیں کیا اور بڑی صداقت سے ہر وہ چھوٹے سے چھوٹا واقعہ درج کر دیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ملا تھا. یہ وہ لوگ تھے سچائی میں. تو ہمیں سچ کا کچھ دھیان رکھنا چاہیے. مجھے نہیں سمجھ آتی، میں تو اپنے زمانے میں وہ خواتین دیکھی ہیں کہ خاتون روتی ہوئی آئی، داڑا ڈال رویا کہ میں نے کیسے چپ کیسے کراؤں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہی بس میرے ساتھ بہت کچھ ہو گیا. میں کیا ہوا؟ کہہ رہی میری ہمسائیگی نے مجھے 27 تانے دیے ہیں. میری ہمسائی نے، میں نے اسے 25 موڑے ہیں، میں 2 کے لیے رو رہی ہوں جو ابھی نہیں موڑے اس کو. کین یو بلیو دس؟ کین یو بلیو دس؟ وہ کہتی ہے میری ہمسائی نے مجھے 27 تانے دیے ہیں، 25 تو میں نے موڑ دیے ہیں، 2 رہتے ہیں اور مجھے نہیں سمجھ آتا وہ 2 کیسے پورے کروں گی. اب اگر ایسی باتیں آپ نے اتنی توجہ سے سیکھنی ہے تو ویلکم. قادر حضرات چونکہ وقت نازک ہے، شاید مغرب بہت ہی کلوز آگے ہو چکی ہو بلکہ، تو میرے خیال ایک دعا سے بھی ہم فارغ ہو جائیں گے.
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم انا اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذل جلال والاکرام و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ 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 لا الہ الا هو رب العرش العظیم. اب کوئی بھی دعا اپنے لیے مانگ لیں. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الاخرۃ. اللہم انا اسألک من فضلک و رحمتک. اللہم انا اسألک العفو والعافیۃ. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہم انا اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام. اللہم رب النبی محمد اغفر لی ذنبی واذهب غیظ قلبی واجرنی من مضلات الفتن ما عیشتنا. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علیہ کل ما ذکرک الذاکرون. اللہم صلی علیہ کل ما غفل عن ذکر الغافلون وسلم تسلیما. اللہم آمین آمین. Thank you very, very much.